الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس بہار شریعت کا لیسن نمبر 18 انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم نے غسل کا بیان تو مکمل کر لیا، اب ہم دیکھیں گے پانی کا بیان کہ کون سا پانی ہمارے لیے قابل استعمال ہے اور کون سا پانی ہمارے لیے قابل استعمال نہیں ہے، مختلف اقسام اس کی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ پاک کو ناپاکی سے کیسے بچایا جائے، پانی ناپاک ہو جائے تو پاک کس طریقے سے کیا جائے، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کور کریں گے۔ تو آغاز کرنے سے پہلے اور صفحہ نمبر جو ہے ہم اس میں 329 سے 335 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے درود مبارکہ حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، اللہم رب زدنی علما نافعا وعاملا کاملا، اللہم رب زدنی علما نافعا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس سے نہیں۔ تنبیہ: جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز، اور جس سے وضو ناجائز غسل بھی ناجائز۔ مسئلہ نمبر 1، میہ یعنی کہ بارش۔ میہ ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف اولا، اولے جو ہوتے ہیں نا، برف کے اولے جو گرتے ہیں تو سنو ڈراپلٹس ہوتے ہیں، یہ اولے کے پانی سے وضو جائز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وضو جائز ہے تو غسل بھی جائز ہے۔ مسئلہ 2، جس پانی میں کوئی چیز مل گئی کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا، جیسے شربت۔ پانی میں ہم نے کچھ چیز ملائی تو شربت بن گیا، کچھ چیز ملائی شوربہ بن گیا، اس طریقے سے جیسے شربت۔ یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر کے پکایا جس سے مقصود میل کاٹنا نہ ہو، جیسے کہ شوربہ، چائے، گلاب یا اور عرق، اس سے وضو و غسل جائز نہیں، کیونکہ اصل جو اس کی حیت تھی وہ اب بدل گئی ہے نا، اب وہ پانی نہیں رہا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر ایسی چیز ملائے یا ملا کر پکائے جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، جیسے صابن یا بیری کے پتے، تو وضو جائز ہے جب تک اس کی رقت زائل نہ کر دے، اور اگر ستو کی مثل گاڑھا ہو گیا تو وضو جائز نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اتنا اس میں صابن ملا دیا یا پھر اتنے بیری کے پتے ملا دیے کہ اس میں اتنا گھل گیا کہ وہ پانی نہیں رہا، ایک دم گاڑھا گاڑھا ہو گیا، پانی کا پتلا پن اس سے چلا گیا ہے نا، تو اس کی حیت دوبارہ سے بدل رہی ہے، تو اس وجہ سے اس سے وضو غسل جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، جیسے ریتا، چونا یا تھوڑی زعفران، تو وضو جائز ہے، اور جو زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو جائز نہیں۔ یوں ہی پڑیا کا رنگ، اور اگر اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ غالب نہ ہو تو وضو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ غالب اور مغلوب کی پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ کہے کہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا تو وضو جائز ہے، یعنی پانی کی کوانٹٹی دودھ سے زیادہ ہے، چند قطرات دودھ کے گرے تھے جس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور جب اسے لسی کہے، یعنی اتنا دودھ گر گیا، پانی کم ہے اور دودھ زیادہ ہے تو لسی کی طرح دکھے گا یا دودھ دکھے گا پورا، پانی نہیں دکھے گا، اور جب اسے لسی کہے تو وضو جائز نہیں، اور اگر پتے گرنے یا پرانے ہونے کے سبب بدلے تو کچھ حرج نہیں، مگر جب کہ پتے اس سے گاڑھا کر دے، یعنی وہی پتے اس میں گرے ہوئے ہیں، صاف پانی نظر آ رہا ہے، کچھ گھلا میلا نہیں ہے، تو ایسے اس سے بھی جائز ہے جب تک کہ اس میں کوئی نجاست نہ ہو، اور اگر اتنا گھل گیا ہے جیسے بیری کے پتے کا میں نے بتایا تو پھر اس کیس میں جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، بہتا پانی کہ اس میں تنکا ڈال دے تو بہا لے جائے، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک وہ نجس اس کے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے۔ اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ یا پھر ذائقہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔
اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست طے نشین ہو کر اس کے اوصاف ٹھیک ہو جائے، یا کہ اس میں پاک پانی اتنا ملا کہ نجاست کو بہا لے جائے، یا پانی کے رنگ، مزے، بو ٹھیک ہو جائے، اور اگر پاک چیز نے رنگ، مزہ، بو کو بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پاک ہو گیا تو اس سے وضو اور غسل جائز ہے جب تک چیزیں دیگر نہ ہو جائے، یعنی کہ پانی ہی ہونا چاہیے، وہ اس میں پاک پانی ملا کر کے اس کو پاک کیا جائے، اس میں پاک دودھ ملا کر کے اس کو پاک کریں گے تو اب وہ پانی نہیں رہا، دودھ ہو گیا، تو اس طریقے ایسے پانی سے جو ہے غسل یا وضو جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، مردہ جانور نہر کی چوڑائی میں پڑا ہے اور اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے تو عام ازی کہ جتنا پانی اس سے مل کر بہتا ہے اس سے کم ہے جو اس کے اوپر سے بہتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے مل کر کے بہہ رہا ہے وہ اس سے کم ہے جو اس کے اوپر سے بہہ رہا ہے، یہ زائد ہے یا برابر ہے۔ مطلقاً ہر جگہ سے وضو جائز ہے یہاں تک کہ موقع نجاست سے بھی جائز ہے، جب تک کہ نجاست کے سبب کسی وصف میں تغیر نہ آئے، یہی صحیح ہے۔ تغیر یعنی کوئی چینجز نہ آئے، جیسے میں نے بتایا کوئی رنگ، بو یا ذائقہ اس کا خراب ہو رہا ہے پانی کا تو اس میں پرابلم ہے، وہاں سے وضو غسل نہیں ہو پائے گا، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو وہاں سے وضو غسل جائز ہے، اور اسی پر اعتماد ہے، یعنی کہ بہتے پانی میں بہت گنجائش ہے۔ مسئلہ نمبر 7، چھت کے پرنالے سے میہ کا پانی یعنی بارش کا پانی گرے وہ پاک ہے اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو، اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ نصف سے کم یا برابر یا زیادہ ہو، جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے یہی صحیح ہے، وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پر اعتماد ہے۔ اور اگر میہ رک گیا یعنی کہ بارش اگر رک گئی اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب وہ ٹھہرا ہوا پانی، اب جو چھت کے اوپر پانی بچا ہوا ہے ٹھہرا ہوا پانی اور جو چھت سے ٹپکے گا وہ نجس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہہ رہا تھا پہلے تو اس لیے پاک تھا، اب وہی پانی جب رک جائے گی، بارش رک جائے گی، بہنا اس کا رک گیا، اب وہ ٹپکے گا جب قطرہ تو وہ پانی نجاست ہی مانا جائے گا، اگر اس میں کوئی نجاست جو ہے اوپر ہم کو پتہ ہے کہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، یوں ہی نالیوں سے برسات کا بہتا پانی پاک ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو، رہا اس سے وضو کرنا، اگر اس پانی میں نجاست مرعیہ کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہیں، نجاست مرعیہ سے مطلب وہ نجاست جو دکھ کے آئے ہاتھ میں، تو نجاست مرعیہ اس طریقے سے اس کے اجزاء اس میں بہتے جا رہے ہو کہ جو چلو لیا جائے گا اس میں ایک آدھا ذرہ اس کا بھی ضرور ہوگا، جب تو ہاتھ میں لیتے ہی ناپاک ہو گیا، وضو اس سے حرام اور ناجائز ہے اور بچنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 9، نالی کا پانی کے بعد بارش کے ٹھہر گیا، اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہو یا اس کا رنگ یا بو محسوس ہو تو ناپاک ہے ورنہ پاک۔ مسئلہ نمبر 10، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے دہ در دہ اور بڑا حوض کہتے ہیں، یوں ہی 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا، غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو، اور اگر گول ہو، ٹھیک ہے، یہ تھا اسکوائر کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، ہے نا، اور اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا حوض ہے، اور اس کے پانی کو تھوڑا پانی یعنی کہ قلیل پانی کہیں گے اگرچہ کتنا ہی گہرا ہو، 100 فٹ بھی گہرا ہوگا وہ، لیکن یہ میجرمنٹس جو ہے ہاتھ کی میجرمنٹس کے جتنا وہ نہیں ہے اس کا ڈائمنشن، تو وہ قلیل ہی مانا جائے گا اور چھوٹا حوض مانا جائے گا۔ تنبیہ، حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطح دیکھا جائے گا، تو اگر حوض بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر دہ دردہ نہ رہا تو وہ اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے گا،
نیز حوض اس کو نہیں کہیں گے جو مسجدوں عیدگاہوں میں بنا لیے جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ گڈھا جس کی پیمائش 100 ہاتھ سے بڑی ہو وہ حوض ہے، اور اس سے کم ہے تو چھوٹا حوض ہے، وہ بڑا حوض ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر پورا حوض ہے، 100 ہاتھ لمبا حوض ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پانی اتنا کم ہے کہ وہ 100 ہاتھ جتنا نہیں ہے، یعنی وہ اتنا کم ہے کہ پورے جو اس کا ڈائمنشن ہے اس کو گھیر نہیں رہا ہے، تو اس صورت میں وہ قلیل پانی کہا جائے گا۔ بھلے وہ حوض کی سائز جو ہے وہ 100 ہاتھ کی ہے، لیکن پانی اس میں، پانی کو دیکھا جائے گا، اس کا لیول دیکھا جائے گا پانی کا کہ وہ پورا اس ڈائمنشن کو کور کر رہا ہے کہ نہیں، یعنی 100 ہاتھ کی جتنی اس کی لمبائی ہے کہ نہیں اس پانی کے سطح کی، اگر وہ ہے تو پانی قلیل کہا جائے، تو کثیر کہا جائے گا، یعنی بڑا کہا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس کو قلیل کہا جائے گا، اور اس میں سے اب تھوڑا تھوڑا پانی نکالتے گئے، اب وہ کثیر ہوتا چلا گیا، کم ہوتا چلا گیا، اور اتنا کم ہو گیا کہ اب وہ 100 ہاتھ کا نہیں رہا، تو واپس سے وہ جو ہے چھوٹے حوض میں شمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 11، دہ دردہ حوض میں صرف اتنا دل درکار ہے، دل یعنی کہ اس کا بیس جو ہے، ٹھیک ہے، دہ دردہ یعنی 10 بائی 10 یعنی 100 ہینڈز، 100 ہاتھ لمبا، دہ دردہ حوض میں صرف اتنا دل درکار ہے کہ اتنی مساحت میں زمین کہیں سے کھلی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا بیس جو ہے وہ پورا پانی سے کور ہو، پورا 100 ہاتھ جو ہے 10 بائی 10 وہ پورا بھرا ہو پانی سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بہت کتابوں میں فرمایا ہے کہ لپ یا چلو میں پانی لینے سے زمین نہ کھلے، اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے ہے کہ وقت استعمال اگر پانی اٹھانے سے زمین کھل گئی، جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ اتنا پانی اس میں کم تھا، بھلے وہ پوری سرفیس کو کور کر رہا ہے، 100 ہاتھ پورا کور کر رہا ہے وہ پانی، لیکن آپ نے اس میں سے ایک دو چلو نکالے، یا تھوڑا بہت ایک دو آدمی نے وضو کر کے چلے گئے، اب وہ پانی اتنا کم ہو گیا کہ وہ 100 ہاتھ کو کور نہیں کر رہا ہے، تو اب یہ قلیل نہیں، اب یہ کثیر نہیں رہا، قلیل ہو گیا، کیونکہ زمین کھل گئی، اب زمین دکھ رہی ہے، زمین کے اوپر پانی نہیں رہا اس میں، ٹھیک ہے، زمین کھل گئی تو اس وقت پانی 100 ہاتھ کی مساحت میں نہ رہا، اس حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، اور ایسے حوض اگرچہ نجاست پڑنے سے نجس نہ ہوگا مگر قصدن اس میں نجاست مسئلہ ڈالنا۔ نمبر 12، بڑے حوض کے نجس نہ ہونے کی یہ شرط ہے کہ اس کا پانی متصل ہو، تو ایسے حوض میں اگر لٹھے یا کڑیا گاڑے گئے ہو تو ان لٹھوں کڑیوں کے علاوہ باقی جگہ اگر 100 ہاتھ ہے تو بڑا ہے، ورنہ نہیں، البتہ پتلی پتلی چیزیں جیسے گھاس، نرکل، کھیتی اس کے اتصال کو مانے نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے، جیسے شراب، پیشاب، تو اس کی ہر جانب سے وضو جائز ہے، اور اگر دیکھنے میں آتی ہو جیسے پخانہ یا کوئی مرا ہوا جانور، تو جس طرف وہ نجاست ہو اس طرف وضو نہ کرنا بہتر ہے، دوسری طرف وضو کرے۔ تنبیہ، جو نجاست دکھائی دیتی ہے اس کو مرئیجہ، اور جو نہیں دکھائی دیتی اسے غیر مرئیجہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 14، ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کرے تو بھی کچھ حرج نہیں، اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو، ہاں اس میں کلی کرنا یا ناک سنکنا نہ چاہیے کہ نظافت کے خلاف ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی آپ کے سامنے حوض میں اگر تھوکے گا، کلی کرے گا یا رطوبت ناک کے گرائے گا تو سامنے والے کو نفرت پیدا ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15، تالاب یا بڑا حوض اوپر سے جم گیا مگر برف کے نیچے پانی کی لمبائی چوڑائی متصل بقدر دہ دردہ ہے، اور سوراخ کر کے اس سے وضو کیا تو جائز ہے، اگرچہ اس میں نجاست پڑ جائے، اور اگر متصل دہ دردہ نہیں اور اس میں نجاست پڑی تو ناپاک ہے، پھر اگر نجاست پڑنے سے پہلے اس میں سوراخ کر دیا اور اس سے پانی ابل پڑا یعنی کہ پانی باہر آ گیا، تو اگر بقدر دہ دردہ پھیل گیا تو اب نجاست پڑنے سے بھی پاک رہے گا، اور اس میں دل کا وہی حکم ہے جو اوپر گزرا، جو ہم نے دل کا اوپر پڑھا تھا نا کہ پانی وہ تھوڑا ہونا چاہیے، زمین نہیں چمکنی چاہیے، یعنی زمین کھلنی نہیں چاہیے، وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اگر تالاب خشک میں نجاست پڑی ہو اور میہ برسا یعنی کہ بارش برسی اور اس میں بہتا ہوا پانی پاک اس قدر آیا کہ بہاؤ رکنے سے پہلے دہ دردہ ہو گیا تو وہ پانی پاک ہے، اور اگر اس میہ سے دہ دردہ سے کم رہا، دوبارہ بارش سے دہ دردہ ہوا تو سب نجس ہے،
ہاں اگر وہ بھر کر بہہ جائے تو پاک ہو گیا، اگرچہ ہاتھ دو ہاتھ بہا ہو، یعنی ہاتھ دو ہاتھ ہی کیوں نہ بہا ہو وہ پاک ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ بہہ جائے۔ مسئلہ نمبر 17، دہ دردہ پانی میں نجاست پڑی، پھر اس کا پانی دہ دردہ سے کم ہو گیا تو وہ اب بھی پاک ہے۔ ہاں اگر وہ نجاست اب بھی اس میں باقی ہو اور دکھائی دیتی ہو تو اب ناپاک ہو گیا، اب جب تک بھر کر بہہ نہ جائے۔ مسئلہ نمبر 18، چھوٹا حوض ناپاک ہو گیا، پھر اس کا پانی پھیل کر دہ دردہ ہو گیا تو اب بھی ناپاک ہے، مگر پاک پانی اگر اسے بہا دے تو پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، کوئی حوض ایسا ہے کہ اوپر سے تنگ اور نیچے کشادہ ہے، یعنی اوپر دہ دردہ نہیں اور نیچے دہ دردہ یا زیادہ ہے۔ اگر ایسا حوض لبریز ہو اور نجاست پڑے تو ناپاک ہے، پھر اس کا پانی گھٹ گیا اور وہ دہ دردہ ہو گیا تو پاک ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 20، حقہ کا پانی پاک ہے، اگرچہ اس کے رنگ اور بو اور مزے میں تغیر آ جائے، اس سے وضو جائز ہے، بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں، یعنی اگر وہ ہے تو اس تیمم نہیں کر سکتے، وہ ہے تو وضو ہی کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 21، جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں، ایسے پانی کو ہم لوگ کہتے ہیں مستعمل، استعمال شدہ پانی۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورے یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، باقصد یعنی جان بوجھ کر کے یا بلا قصد، دہ دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ، یعنی کہ جو حالت جنابت میں ہو نا اس کی بات ہو رہی ہے، کہ اس کے جسم کا کوئی بھی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ ہے یا بدن کا کوئی حصہ جو دھلا ہوا ہے وہ پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو جیسا کھانے کے لیے یا وضو کے لیے تو یہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی واپس سے استعمال شدہ ہو جائے گا۔ ہم نے ابھی اوپر ایک مسئلہ پڑھا کہ اگر آپ نے ہاتھ دھویا ہوا ہے اور وہ اس کو اپنے بالٹی میں یا کسی میں ڈالو تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے، بٹ یہاں پہ ہے اگر آپ نے ہاتھ دھویا ہوا ہے دوبارہ سے آپ نے بولا کہ چلو میں ایک اور بار اپنے ہاتھ کو دھو لیتا ہوں اور آپ نے بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا تو اب یہ پورا پانی مستعمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ آپ نے ہاتھ دھونے کی نیت سے ڈالا تھا یا پھر وضو کی نیت سے آپ نے ڈالا، تو یہ تمام صورتحال میں وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اس سے وضو کے کام کا وہ نہ رہا، نہ ہی اس سے غسل ہو سکتا ہے، اور اس کو پینا بھی مکروہ ہے، یہ جو مستعمل پانی ہوتا ہے اس کو پینا بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 23، اگر بضرورت ہاتھ پانی میں ڈالا، ہاں ابھی کوئی شرعی ضرورت ہے تو الگ مسئلہ ہے، جیسے پانی بڑے برتن میں ہے کہ اسے جھکا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ہماری بڑی بڑی بالٹیاں ہوتی ہے اس میں ہم نے پانی بھر لیا اور ہم اس کو جھکا نہیں پا رہے تاکہ اس میں سے جو ہے نکال سکے، تو ایسی صورت میں نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس سے پانی نکالے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکال لے، یا کنویں میں رسی ڈول، کنویں میں آپ نے دیکھا ہوگا بکٹ اور جو رسی ہوتی ہے اس سے بکٹ کو باندھ کر کے کنویں میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ رسی ڈول اگر جو ہے گر جائے اور بے کنویں میں گھسے نہیں نکال سکتا اور پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر گھسے، تو اس صورت میں اگر پاؤں ڈال کر ڈول رسی نکال لے گا تو پانی مستعمل نہ ہوگا۔ ان مسائل سے بہت کم لوگ واقف ہے، خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عموماً آپ دیکھو گے کوئی بھی کسی بھی پانی میں ہاتھ پیر ڈال دیتا ہے تو پانی استعمال کے لائق زیادہ تر نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 24، مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرہ لوٹے یا گھڑے میں ٹپکا، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا رہے گا، ورنہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 25، پانی میں ہاتھ پڑ گیا یا اور کسی طرح مستعمل ہو گیا اور یہ چاہے کہ یہ کام کا ہو جائے، یعنی آپ نے ہاتھ ڈال دیا، اب بالٹی پوری بھری ہوئی ہے، اب پورا پانی تو ویسٹ نہیں کر سکتے نا، تو یہ تو گناہ کا کام ہو جائے گا پانی ویسٹ کرنا، تو اس پانی کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے، تو اچھا پانی اس سے زیادہ، یعنی جو بکٹ میں ہے اس سے زیادہ پانی اس میں ملایا جائے،
ٹھیک ہے، زیادہ اس میں ملا دے۔ نیز اس کا یہ طریقہ بھی ہے، اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالے کہ دوسری طرف سے بہہ جائے، یعنی آپ نے نل کھول دیا، بالٹی اب بکٹ اوور فلو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سب کام کا ہو جائے گا، اب تھوڑا اس کو اوور فلو ہونے دے، 2-5 سیکنڈ، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ پانی پاک ہو گیا تو نل بند کر دے، اب وہ پانی پورا استعمال کے قابل ہو گیا۔ یوں ہی ناپاک پانی کو بھی پاک کر سکتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جو نجاست والا پانی ہوتا ہے اس کو بھی پاک کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں اگر نجاست مرعیجہ ہو تو اس کو نکال کر کے پھینکا جائے گا، پھر اس کو پاک کیا جائے گا، ورنہ اگر نجاست اندر ہی پڑی ہے، آپ بہا دے رہے ہو اور کہو گے کہ یہ پاک ہو گیا تو پاک نہیں ہوگا۔ یوں ہی ہر بہتی ہوئی چیز اپنے جنس یا پانی سے ابال دینے سے پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہر بہتی ہوئی چیز جیسے دودھ ہو گیا، تیل ہو گیا، گھی ہو گیا، یہ ساری چیز اپنی ہی جنس سے پاک ہوگی یا پھر پانی سے ابال دینے سے پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے یعنی فروٹ جوسز سے وضو جائز نہیں، جیسا کیلے کا پانی یا انگور اور انار اور تربوز کا پانی اور گنے کا رس، یہ تمام سے جو ہے وضو جائز نہیں، فروٹ جوس اور یہ سب چیزیں۔ مسئلہ نمبر 27، جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں جیسے پتل ہو گیا، ایلومینیم ہو گیا، دھوپ میں گرم ہو تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے، جائز ہے کر سکتے لیکن نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچے کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس ہے، پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا، صرف یہ جو سفید دھبے کی بیماری ہوتی ہے نا اس کا اندیشہ ہے، اس لیے اس میں پرہیز کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 28، چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں پانی ہے اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وضو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 29، کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک مانی نہ جائے گی، یعنی کافر کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، دونوں صورتوں میں پانی پاک رہے گا کہ یہ اس کی اصل حالت ہے۔ مسئلہ نمبر 30، نابالغ کا بھرا ہوا پانی کہ شرعاً اس کی ملک ہو جاتا ہے، یعنی نابالغ کی چیز ہے تو اس کی ملک میں ہے، وہ اس کا مالک ہے، اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے، اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گناہ گار ہوگا۔ یہاں سے معلمین یعنی کہ جو علم سکھاتے ہیں، مدرسین، زیادہ تر مدرسے میں جو لوگ ہوتے ہیں، معلمین کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں، اسی طرح نابالغ کا بھرا ہوا بغیر اجازت صرف کرنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 31، نجاست نے پانی کا مزہ، بو، رنگ بدل دیا تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لانا ناجائز اور جانوروں کو پلانا بھی، گارے وغیرہ میں یعنی کہ اینٹیں وغیرہ جو لگاتے ہیں ہم لوگ وہ سب میں گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں، مگر اس گارے مٹی کو مسجد کی دیوار وغیرہ میں صرف کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، صرف کرنا جائز نہیں۔ کنویں کا بیان، مسئلہ نمبر 1، کنویں میں آدمی یا کسی جانور کا پیشاب یا بہتا ہوا خون یا تاڑی یا سندھی یا کسی قسم کی شراب کا قطرہ یا ناپاک لکڑی یا نجس کپڑا یا اور کوئی ناپاک چیز گری، اس کا کل پانی نکالا جائے گا، مکمل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، جن چوپایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پاخانے پیشاب ان کا پاخانہ پیشاب سے ناپاک ہو جائے گا، یوں ہی مرغی اور بطخ کی بیٹ سے ناپاک ہو جائے گا، ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، مینگنیاں اور گوبر اور لید اگرچہ ناپاک ہے مگر کنویں میں گر جائے
تو باوجہ ضرورت ان کا قلیل معاف رکھا گیا، یعنی اگر ایک دم کم کوانٹٹی میں ایک آدھ دو چھوٹے چھوٹے ایسے ذرات وغیرہ کچھ ایسا ایک دم قلیل کوانٹٹی ہے تو اس کو معاف رکھا گیا ہے آسانی کے لیے۔ پانی کی ناپاکی کا حکم نہ دیا جائے گا، اور اڑنے والے حلال جانور کبوتر، چڑیا کی بیٹ یا شکاری پرندے جیسے کہ چیل، شکرا، باز کی بیٹ گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا۔ یوں ہی چوہے اور چمگادڑ کے پیشاب سے بھی ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، پیشاب کی بہت باریک بوندیں، ٹھیک ہے، مثل سوئی کے، ایک دم چھوٹے چھوٹے ڈراپس، ایک دم سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کے نوک کے اور نجس غبار پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس کا ایک قطرہ بھی پاک کنویں میں پڑ جائے تو یہ بھی ناپاک ہو گیا، جو حکم اس کا تھا وہی اس کا بھی ہوگا۔ یوں ہی ڈول، رسی، گھڑا جن میں ناپاک کوئی کنویں کا پانی لگا تھا پاک کنویں میں پڑا وہ پاک بھی ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، کنویں میں آدمی، بکری یا کتا یا کوئی اور دموی جانور ان کے برابر یا ان سے بڑا اگر گر کر مر جائے تو کل پانی نکالا جائے گا۔ آج ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ تمام سے دعا کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور اس میں کچھ مسئلے ایسے ہیں جو ہم لوگوں کو روز کام میں نہیں آتے، تو اگر یاد نہ رہے تو دقت کی بات نہیں ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ کہاں پہ دیکھنا ہے۔ کبھی مسئلہ آ جائے تو باہر شریعت اوپن کر کے ہم فلا فلا بیان میں جا کر کے اس مسئلے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ اس کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے نا؟ یاد رہ جائے تو اچھی چیز ہے، نہ یاد رہے تو اوپن کر کے دیکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ